یہ قرآن مجید میں جو آیت ہے سورہ حجرات کی، میرے خیال سے، کہ اگر ایک مسلمانوں کا گروہ دوسرے پر چڑھائی کرے یا زیادتی کرے تو تم اس کا ساتھ دو جس پہ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ آج کے دور میں یہ جو اب جس طرح کیا کہتے ہیں عراق ایران جنگ ہوئی تھی، اسی طرح جو ہے یہ ابھی سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور لیبیا میں جو کچھ ہوا ہے، تو اس میں مسلمانوں کو نہیں جا کے کرنی چاہیے انٹرفیئرنس؟ چاہیے تو یہی تھا کہ امت جو تھی بیدار ہوتی، اور جہاں اس قسم کا فتنہ مسلمانوں میں سارے اٹھاتا تو فوراً سارے مداخلت کرتے، اس فتنے کو ختم کرتے. جو فریق زیادتی کرتا تھا اس کے خلاف ہوتے. پہلے تو اس کو دعوت دیتے کہ یار یہ مسلمانوں کا کام نہیں، نہ سمجھتا تو اس کے خلاف جو بھی ایکشن لینا ہوتا لیتے. مگر بے حسی چاہ گئی امت کو تو کافروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں آپس میں دشمنیاں پیدا کر دی. بجائے اس کے کہ یہ دنیا پوری پر نظر رکھیں کہ کہیں بھی فساد اور خرابی ہوگی تو ہم نہیں اب برداشت کریں گے، اپنے ملک ہی نہیں سنبھال سکتے. توبہ، اچھا یہی تو تو ہماری بدبختی ہے. اور اس ویسے میں بہت بڑا دخل ہے مذہبی اختلافات کا بھی ہے. مسئلوں میں جب پھنسے ہوئے کیا ان مسئلوں سے لینا میں لوگ چلے گئے آگے، اچھا کیا یہ برا بات تو سمجھ کر کہ کہاں سے ہم نے غلطی کی، کس طرح اپنی اصلاح، اس طرف نہیں آتے، بس جھگڑوں میں پڑے ہیں. توبہ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ آج کہتے ہیں قاتل اللہ کی تبعید، جو فریق بھی زیادتی کر رہا ہے اس سے جنگ کرو، اور اگر وہ لوٹ آئے حق کی طرف تو پھر اچھے طریقے سے صلح کرا دو اپنے بھائیوں میں. صحیح، یعنی کہ یہ اس کیس میں اپلائی ہو جائے گی جتنے بھی مسلمان ہاں ملک میں کوئی بھی بالکل اگر ہونا. اس طرح ہو. اچھا اس کے علاوہ تماشا یہ دیکھتے رہے مسلمان، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا وہاں صاحب، یہ پھر قنوت نازلہ جو ہے یہ پڑھنا صحیح ہے اس وقت پہ، کہ اگر عراق ان سے ناظرہ افغانستان؟ تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اسی اچھا لیے دن شیعہ حضرات نے چھوڑی نہیں کہ مسلمانوں کے حالات کا بھی یاد ٹھیک ہوا، کسی نہ کسی طرف سے داخلی خارجی فتنوں کا شکار ہی رہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل تھے کہ کوئی منسوخ نہیں ہوئی، قنوت ساری نمازوں میں پڑھتے رہنا چاہیے. اچھا یہ سنی کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہوئی ہے؟ یہ جو بیوقوف ہیں وہ تو ایسا کہتے ہیں، اور جو محقق ہے نا اہل حدیث وہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل بھی منسوخ نہیں ہوئی، نہ ہر نماز میں ہر وقت ہے. یہ ایسے ہی جب ہنگامی حالات ہو نا اس وقت تو اب بھی ہے، کسی کے خلاف دعا کرنی ہو یا کسی کے حق میں تو اس وقت کر سکتے. اچھا اچھا، مجھے یاد ہے کہ جب وہ امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا تھا نا، تو میں کالج میں تھا نا، تو ادھر مولوی صاحب فجر کے بعد پڑھاتے تھے، فجر میں پڑھاتے تھے، قنوت پڑھاتے تھے. فجر میں تو ضرور کرنی چاہیے نا، باقی نمازوں میں بھی کرے، ہر نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد تو ہے، سنت ہی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے قنوت نازلہ کا؟ بس طریقہ یہی ہے کہ دوسری رکعت جب ہو یا تو رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ ہاں اٹھا لیں اور دعا کریں، یا اچھا رکوع کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کریں، دونوں طرح آیا. اچھا، اور یہ ہر نماز میں ہو دعا سکتی کر ہے صرف فجر میں؟ نہیں، پانچوں نمازوں میں ہو سکتی ہے. اچھا فجر اور جو مغرب ہے نا، دو نمازیں ان میں زیادہ آپ تاکید سے کرتے تھے، باقی پانچوں نمازوں میں بھی کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پڑھ سکتے ہیں ہم ابھی آج کے دور میں، کوئی پڑھ وہ سکتے نہیں پڑھ. ہے؟ اگر امام وغیرہ نہیں نا پڑھتے، حکومتوں ہاں کے مجبور کیے ہو تو ہمیں تو چاہیے اپنی تنہا نمازوں میں پڑھیں ضرور. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب اس کے اللہ علاوہ رحم یہ فرمائے حال پہ.